السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ آپ سے کرتے ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال سوال سوال ہی ہوتا ہے اور اس سے جواب درکار ہوتا ہے، تو میں دراصل مختلف سوالوں کا ہی جواب دے رہا ہوں، خود کو بھی اور آپ کو بھی، کہ کردار آخر کسے کہتے ہیں۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ کردار اپنے ساتھ ایک وعدے کا نام ہے۔ اپنے ساتھ یہ عہد جتنا خوبصورت ہوگا، کردار اتنا ہی خوبصورت کہلائے گا، اور یہ وعدہ جتنا برا ہوگا، کردار اتنا ہی بدنما ہوگا۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ بڑی مختصر، کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہونا، اور جہاں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا وہاں کبھی نظر نہ آنا۔ پھر دل و دماغ کیا ہیں؟ مولانا روم کا قول کہ جو تمہارا خیال ہے وہ تم ہو، باقی سب گوشت اور ہڈیاں۔ اور بقول واصف علی واصف، خیال کو ہمیشہ خوشبودار اور چمکدار رکھیں۔ میرے خیال میں اگر آپ کا وجود کسی وقتی ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت تھوڑی دیر کے لیے بری جگہ پر بھی ہے، تو اس دوران بھی خیال کو اچھی جگہ رکھیں، کیونکہ خیال حقیقت اور عمل مجاز ہے۔ پھر اپنی ذہن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو لمبے چوڑے فلسفوں کی ضرورت ہی نہیں، بڑی مختصر سی بات کہ خدا ترجیح اول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود کو کبھی دوسرے یا تیسرے درجے پر ایڈجسٹ کرنا پسند نہیں کرتا۔ بہت پیارا قول ایک صوفی کا کہ بے عمل بے شک ہو جانا، بے حیا نہ ہونا۔ علم کی پیاس آپ کے اندر بجھنی نہیں چاہیے، کیونکہ علم کے نتیجے میں جو چیز عطا ہوتی ہے اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر آ جاتا ہے، صبر کیا نہیں جاتا۔ جو کیا جاتا ہے اسے جبر کہتے ہیں، اور وہ کوئی مفید نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ علم بڑھائیں گے تو اس سے آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر شکر مخصوص انداز میں کریں کہ فلاں موقع پر، فلاں روز اگر اللہ میری مدد کو نہ پہنچتا، اللہ کی رحمت مجھے اپنے سائے میں نہ لیتی، مجھ پہ خاص کرم نہ فرمایا جاتا، تو میں کن کن مصائب کا شکار ہو سکتا تھا۔ بہت چھوٹے چھوٹے واقعات کو، تمام لمحات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں، مخصوص انداز میں، اسپیسیفک وے میں، عمومی انداز میں نہیں۔ تو پھر آپ صبر کو پا لیں گے، پھر آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ علم کو بڑھانے کی سعی کرتے رہیں، لیکن طویل عرصہ تک خود کو کسی ایک محقق، کسی ایک پولیٹیکل یا ریلیجیس تھاٹ کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں کہ اس سے ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ اپنے نظریات پر نظر ثانی کرتے رہیں اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں رکھیں۔ یہ بہت خوبصورت سفر ہے، اس سفر کو ضرور نکلیں۔ پھر معلومات، علم، بصیرت، ان کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں ساری زندگی، کیونکہ بعض لوگوں کا ذہن صرف معلومات کا کباڑ خانہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ اپنے گھر کے سٹور میں پرانا سامان جمع کرتے ہیں اور بعض اوقات چھت تک ڈھیر لگا دیتے ہیں، اسی طرح ان کے ذہن میں بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے انفارمیشن کا، ڈیٹا کا۔ کچھ چیزیں ان کے نالج میں بھی آ جاتی ہیں جس کو علم کہتے ہیں، اور ہم بھی ایسے لوگوں کو عالم کہتے ہیں۔ تو نہیں، اصل کام ہے ادب، اصل کام ہے کہ جو چیز آپ کے علم میں آئی وہ بن جانا، امپلیمنٹ کر دینا۔
پھر اللہ کا جو انسان سے سب سے بڑا شکوہ کہ تم میری نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اس کی ہر نشانی پر غور کریں اور پھر اس کا شکر ادا کریں۔ اس دنیا میں غربت اور مارت کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ، اصل فساد کی جڑ موازنہ ہے۔ کبھی کسی سے موازنہ مت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، کہیں جسامت میں، کہیں دولت میں، کہیں شہرت میں، اختیار میں، اسی لیے کہ یہ کاروباری زندگی چلتا رہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ حاسد کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنی تمام تر عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس میں نقص نکالتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ اور کوئی انسان کسی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ تو بات بڑی سیدھی سادی ہے کہ جب تک اپنی نالائکی کا مکمل یقین نہ ہو جائے، اس میں حسد کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ کرے گا تو وہ خود جانتا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں نااہل ہوں۔ جب تک اپنی نااہلی کے بارے میں وہ شش و پنج میں مبتلا رہے گا، اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو حسد کے جذبات پیدا ہونے کے لیے اپنی نالائکی کا 100% یقین ہو جانا پہلی شرط ہے۔ یوں ہی وہ اس شرط پر پورا اترتا ہے، یعنی اسے اپنی نالائکی کا یقین ہو جاتا ہے، اس کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ حسد جیسے جذبات سے بچ جائیں، آپ کے اندر شکر اور صبر کے جذبات پیدا ہو جائیں، تو پھر یہ جو آنکھوں کا چشمہ ہے اس پر نظر رکھیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ صحیح یا ایک ماہ میں ایک مرتبہ صحیح چشم تر ہونا بہت ضروری ہے، وہ کسی دنیاوی ضرورت کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن چشم تر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے سینے کے اندر ایک دل موجود ہے، اور وہ ابھی تک دل ہے، وہ پتھر نہیں بنا۔ ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ لکھ اور لکم کے گرد ہی گھومنی چاہیے۔ مجھے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسے غیب سے آواز آئی ہو کہ لکم، یہ تیرے لیے تھی، یہ تیرے لیے یہ کام ہو گیا۔ تو میرا کام ہے جواب میں کہوں لکھ الحمد، اے رب تعریف تیرے لیے۔ تو سارے معاملات جو ہیں وہ لکھ اور لکم کے گرد ہی گھومنے چاہیے، یہ بھی کامیابی کا ایک راز ہے۔ پھر اپنے بعض لوگ یہ جملہ بڑی ہی جسارت کے ساتھ بول دیتے ہیں کہ میں نے فلاں نیکی کو چھوڑ دیا، مثلاً یہ کہہ دیں گے کہ میں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ تو اس اللہ کے بندے سے یہ کہیں کہ پہلے دیکھو کہ نماز کیا ہے۔ 2 فرامین کافی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اس کو عروج بخشتی ہے۔ پھر فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کون فرما رہا ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں تمہاری کیا اوقات کہ تم نماز جیسی عظیم چیز کو چھوڑو، حقیقت یہ ہے کہ نماز نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہ سچ ہے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے۔ عبادت اور تقویٰ کے بارے میں ذہن میں سوالات جنم لیں تو ان سوالوں کو خود ہی یہ جواب دیں کہ عبادت گزار زیادہ پسندیدہ ہو سکتا ہے یا پرہیزگار؟ تو کسی ڈاکٹر، کسی حکیم سے پوچھ لیں کہ تم اپنے کون سے مریض کو پسند کرتے ہو، جو بہت زیادہ دوائیاں کھانے والا ہو لیکن آپ کی بات نہ مانتا ہو، یا وہ مریض آپ کا محبوب ہوتا ہے جو بہت زیادہ پرہیز کر کے بیماری سے چھٹکارا پا لینے والا ہو؟ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی متقی اور پرہیزگار کو پسند فرماتا ہے، چاہے اس کی عبادت
بہت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی حیثیت کے بارے میں کبھی بھی کسی غلط فہمی اور خوش فہمی میں شکار نہ ہوں۔ میں اپنا تعارف کراؤں تو میں کیا کہوں گا؟ یہی کہوں گا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے میں بھی اس میں ہوں، بس یہی میرا اختیار ہے۔ جیسے صحرا میں پڑے کسی ذرے سے پوچھا جائے تم کون ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ایک صحرا ہے اور میں اس میں پڑا ہوا ایک ذرہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ ہوں ہی نہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو شکر گزار بناتا ہے اور وہ مقدر کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات دعا کو نہیں سمجھتے۔ مقدر اللہ تعالیٰ کی اس تحریر کو کہتے ہیں جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ اپنی تحریر کو مٹانے اور اس کی جگہ کوئی نئی بات لکھنے پر مکمل طور پر قادر ہے، اور دعا مقدر کا استثناء ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں یہ تعین کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ ہم خدا پرست ہیں یا مقدر پرست ہیں؟ کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ بعض معاملات میں اللہ بے بس ہو جاتا ہے اور وہ اپنا لکھا ہوا نہیں مٹا سکتا؟ تو کیا اللہ کی بے بسی کو مقدر کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم مقدر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، اور اللہ کبھی بھی بے بس نہیں ہوتا۔ ہم عالم ارواح سے مقدر کی ایک تحریر لے کر عالم اسباب پہ لینڈ کر گئے، جس کو زمین کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے شخصیت اور اپنے جسم کے ساتھ اس زمین پر لینڈ کر گئے تو اب یہاں عالم اسباب کے جو قوانین ہے ان کا اطلاق ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب ایک جج کسی مجرم کی سزا کا تعین کر دیتا ہے تو جب وہ مجرم جیل کے دروازے کے اندر ہو جائے تو پھر اس پر جیل کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے، پھر اس کی اس سزا میں کمی بیشی ہونے لگ جاتی ہے۔ کہیں کوئی انعام مل جاتا ہے، کوئی رعایت مل جاتی ہے، اس کا رویہ میٹر کرتا ہے، تو بعض قیدی اپنی سزا کو تقریباً آدھا کروا لیتے ہیں اور بعض قیدی اپنی غیر ذمہ داری سے اپنی سزا میں اضافہ کروا لیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ ہم ایک مقدر لکھوا کر لائے، لیکن ہم اس عالم اسباب میں آ گئے ہیں جہاں پر یہاں کے قواعد کا اطلاق ہوگا۔ ایک انسان زندگی میں بہت ساری نیکیاں کر کے ان کی برکت پا لیتا ہے اور اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ وہ صلہ رحمی کے ذریعے، دیگر نیکیوں کے ذریعے، لوگوں کی دعائیں لے کر اپنی عمر بڑھوا سکتا ہے، اور دوسرا انسان بہت سے گناہ کر کے نحوستوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ میزبان ہیں، جتنی دیر آپ مہمان کے پاس بیٹھے اس وقت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی شے حتمی نہیں ہوتی۔ جب ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں تو یہاں مقامی قواعد اور قوانین کا اطلاق ہم پر ہوگا اور عمر بھی گھٹ اور بڑھ سکتی ہے۔ اپنے علم کو بڑھانے کے سفر میں ایک خاص مشورہ کہ جو لوگ بھی عظیم ریسرچ اسکالر نکلے، ان کا تعلق کسی بھی شہر، ملک، کسی بھی عہد، کسی بھی مذہب سے ہو، تو ان کی تحقیق کے نتائج کو ضرور پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی محقق نے 50 سال میں ایک نتیجہ اخذ کیا، لیکن آپ صرف چند لمحوں میں اس حقیقت کو پا گئے۔ ان کو سننا، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے اب چھوٹی سی مثال ہے، ناول الکیمسٹ ہے، تو پوری کتاب پڑھی جائے تو اصل بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جن چیزوں کی تلاش میں ہم مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بہت دور دور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارے بہت قریب پڑی ہوتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے یا وہ مقام آتا ہے جہاں پر ہم نے انہیں پانا ہے تو وہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، ہماری دسترس میں آ جاتی ہیں۔
اب ایسے ہی اس کائنات کے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن مولانا وحید الدین فرماتے ہیں کہ سجدہ کائنات کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ اب یہ ایک جملہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے 90 سال عمر پائی، ہو سکتا ہے انہیں 90 سال لگے ہوں اس نتیجے پر پہنچنے میں کہ سجدہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کتاب پڑھیں گے، ہم چند لمحوں میں اس کو پا لیں گے۔ اب اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ہر شریعت کی اصل تعلیم موت ہے۔ عمومی تاثر تو یہی ہے کہ ہر شریعت زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، نہیں، ہر شریعت موت کی تیاری کا طریقہ سکھا رہی ہے۔ پھر زندگی کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظاہر ہے گھر سے قبرستان تک کے سفر کو زندگی کہتے ہیں، اور جو پیدائش کا دن ہے وہ موت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج فلاں بچہ پیدا ہو گیا، تو دراصل ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج اس کی موت کے سفر کا پہلا دن ہے۔ پھر مولانا وحید الدین ہی فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ایک بہت ہی خوبصورت چیز انسان کو عطا ہوگی وہ ہے نیا ذخیرہ الفاظ، وہ ووکیبلری عطا ہوگی جو اس دنیا میں اس کے پاس نہیں تھی۔ پھر وہ ان نئے الفاظ کے ساتھ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اس سے جو پلیئر اس کو ملے گا اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک اور پریشانی ختم ہوگی، ایک اور ٹینشن ختم ہوگی کہ جنت میں صرف الحمد ہوگی، دی پریز، اور وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، بادل ناخواستہ بھی کرتے ہیں، کبھی خوشی سے بھی، کسی کی تعریف کم، کسی کی زیادہ۔ جنت میں یہ سارے جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے، وہاں صرف دی پریز ہوگی اور وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ پھر وہ ساتھ ایک تنبیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح احوال کی کوشش تو کرتے ہی رہنا حت الوسع، لیکن دنیا کو کبھی جنت بنانے کی خواہش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ یہ بہرحال عالم اسباب ہے، یہاں غم بھی رہیں گے، دکھ بھی رہیں گے، درد رہیں گے، مسائل رہیں گے، یہ مکمل طور پر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ وقت اور تندرستی کی قدر کریں، یہ دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اور دنیا کو جنت بنانے کی جو خواہش ہے، اس ضمن میں ایک اور بات کہ ہمیشہ غمزدہ، دکھی اور پریشان رہتا ہے وہ انسان جس کی یہ خواہش ہو کہ 7 ارب آبادی اس کی ہم نوا ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہو اور چند سال بعد جب آپ کا نقطہ نظر بدل جائے تو 7 ارب لوگ بھی اپنے تھاٹ پروسیس کو تبدیل کر کے آپ کے ہم خیال اور ہم نوا ہو جائیں۔ تقویٰ کے سفر پر نکلیں تو ایک ہی چیز کا جائزہ لینا ہے کہ تنہائیاں پاک ہونا شروع ہو گئی ہیں یا نہیں۔ اگر 80 سال کی عمر میں بھی عبادت اور ریاضت کے باوجود تنہائی پاک نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے ابھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں پایا۔ تو صرف تنہائی کے پاک ہونے یا تنہائی کے آلودہ ہونے پر نظر رکھیں۔ گھر سے قبرستان تک کا سفر زندگی کہلاتا ہے، تو اس ذیل میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ مرنے کو جی کیوں نہیں چاہتا؟ کیا یہ عجب بات نہیں کہ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا؟ تو جواب یہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی مکان کی تعمیر شروع کرائے تو وہ اپنے گھر والوں سے پوچھے گا کہ ہاں جی اس کی چھت تیار ہو گئی، تھوڑے دنوں بعد پوچھے گا کیا فرش بھی بن گئے، پھر اسے بتایا جائے گا کہ اب تو کھڑکیاں دروازے بھی لگ گئے۔ جب اسے یہ خبر دی جائے گی کہ اب تو روشنی بھی آ گئی، لائٹس جل گئیں، اب تو ایئر کنڈیشنر بھی لگ گئے، تو پھر وہ کہے گا کہ چلو اٹھاؤ سامان اور خوشی خوشی وہاں چلتے ہیں۔ زندگی میں اپنے عمل کی وجہ سے جب یہ
ادراک ہونے لگ جائے کہ میری قبر ٹھنڈی بھی ہو چکی ہے، کشادہ بھی ہو گئی، روشن بھی ہو گئی، تو پھر اس قبر میں منتقل ہونے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ پھر قبر میں سوالات کا معاملہ ایک عام الجھن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ سب سے ایک ہی جیسے سوالات اور مختصر سوالات، حالانکہ اس کی تعلیم مختلف، اس کا ویژن مختلف، اس کا عہد، اس کا زمانہ، اس کا مذہب، اس کی نیشنلٹی، سب کچھ مختلف ہے۔ تو کیا ہے وہ سوالات ہیں جو ہم سے نہیں ہماری شخصیت سے ہوں گے، ہماری شخصیت نے جواب دینا ہے۔ جب یہ سوال ہوگا کہ مر ربک، تیرا پالن ہار کون تھا، تجھے کون پالتا رہا، کس پہ تکیہ کرتا رہا، کس پہ توکل کرتا رہا، تو جو کچھ ہماری شخصیت اس زندگی میں کرتی رہی وہی شخصیت وہی جواب دے گی، اور وہ کوئی رٹا رٹایا جواب نہیں ہوگا، وہ ایک حقیقت ہوگی۔ تو ہم نہیں دے رہے ہوں گے، ہمارا کردار اور ہماری شخصیت جواب دے رہی ہوگی۔ تو شخصیت نے جو کچھ اس زمین پر کیا وہی جواب دے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے چیئرمین کا نام لے، کوئی اپنی فیکٹری کے مالک کا نام لے دے، کوئی اپنی پارٹی کے سربراہ کا، کوئی اپنے ملک کے بادشاہ کا نام لے دے۔ تو جس کو اس نے اپنا پروردگار سمجھے رکھا ہوگا وہی شے، وہی نام اس کی زباں پر آ جائے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا من دینک، تو نے کون سا راستہ اختیار کیے رکھا، کیونکہ انسان 4 ہی راستے اختیار کرتا ہے، جسے طرز حیات کہتے ہیں، جسے لائف سٹائل، جسے نقطہ نظر کہتے ہیں۔ ایک فرما برداری کا راستہ ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے عربی زبان میں، دوسرا راستہ کفر کا ہے، انکار کا ہے، تیسرا راستہ کنفیوژن کا، منافقت کا، اور چوتھا راستہ لا علمی کا۔ تو جو راستہ اس نے پوری زندگی اختیار کیا ہوگا وہی راستہ وہ وہاں بیان کر دے گا۔ انبیاء کے بارے میں سوال ہوگا تو جو آدمی جس عہد میں رہا، اللہ کے نبی کے بارے میں اس کا جو نقطہ نظر تھا، جو اس نے اختیار کیے رکھا، وہی بیان کر دے گا۔ ایک مسئلہ ہر انسان کو درپیش رہتا ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ رب ایک ہے، اس نے فرما برداری بھی اسی کی کرنی ہے اور نافرمانی بھی اسی کی۔ اب وہ کیسے یہ کہے کہ اے اللہ مجھے ایک اور رب بھی عطا کر کہ تاکہ میں نافرمانی اس کی کر کے تجھے خوش کر لیا کروں، تو یہ ممکن نہیں۔ ایک ہی رب ہے، فرما برداری بھی اسی کی ہوگی، نافرمانی بھی اسی کی ہو جایا کرے گی۔ تو ہمارے پاس ایک بھکاری اور ایک فقیر کی طرح یہ التجا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ نافرمانیوں کی معافی طلب کریں، بخشش کے طلبگار بن کر رہیں۔ اپنی پوری زندگی کا حاصل جب دیکھتا ہوں بڑی ہی دیانتداری سے، تو وہ کیا ہے کہ پوری زندگی میں کیا کیا، تو ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یقین کریں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کہ اسی رب تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اماں اور ابا آدم و حوا نے جب ظلمنا انفسنا کیا تو پھر میں نے کون سے الفاظ انہیں عطا کیے کہ ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگو تو میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام دے دوں گا۔ تو بس پہلے تو اعتراف کریں، گناہوں کا کوئی جواز، کوئی ایکسکیوزز پیش نہ کریں، اعتراف کر کے ان الفاظ کے ساتھ معافی کے طلبگار ہوں، کھویا ہوا مقام مل جائے گا۔ اور اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی خاص حلیے کا، کسی خاص ہیئر سٹائل کا، کسی خاص لباس کا، کسی خاص وضع قطع کا اس کا طلبگار ہے، یا کچھ ظاہری اعمال ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ کامیابی کا راز تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ نفس کی پاکیزگی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاکیزہ بنائے رکھا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ ہی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی پاکیزگی کا شعور عطا فرمائے رکھے۔
کیونکہ یہی کامیابی کا نسخہ اور راز ہے۔ آمین۔